बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, आईटी को प्रेफर किया जाता है। वालिदैन से भी बात होती है तो वो भी ये बात कहते हैं कि ये एक टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड है, तो इसी में बच्चे को जाना चाहिए ताकि उसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करियर में ग्रो करने में आसानी हो। और इसी वजह से एक बड़ी तादाद आज कंप्यूटर साइंस में जाती है और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जनाब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग का मेरिट जो है वो नीचे होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का, आईटी का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट जो है वो ऊपर जा चुका होता है। और ये इस वजह से है कि जाहिर है कि स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद इस साइड पे आ रही है और वो मुसलसल आ रही है और पहले से भी एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है। लेकिन एक दूसरा एक प्रॉब्लम भी मौजूद है जो मेरे सामने बच्चों की तरफ से क्वेश्चंस की सूरत में भी आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम जो बच्चे अपने शेयर करते हैं तो वो वहां से भी मेरे सामने आता है कि बच्चा जब दूसरे साल में पहुंचता है या तीसरे में पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि शायद मेरे लिए ये टेक्निकल फील्ड है नहीं और मैं शायद किसी गलत जगह पे आ गया हूं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? इसके अलावा एक बड़ी तादाद जो मार्केट के अंदर मौजूद है या एक वो तादाद के जो जॉबलेस है या वो तादाद के जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर चुकी है लेकिन वो इस बात पे परेशान है कि वो टेक्निकली बहुत ज्यादा काम करने के काबिल नहीं है, उसे प्रॉब्लम हो रही है कि वो आगे कैसे बढ़े, किस तरीके से वो अपने आप को सरवाइव करे। तो वो परेशान है कि क्या हल होना चाहिए कि हमारे से एक जगह बैठ के ना कोडिंग हो रही है, ना हमसे कोई और प्रोग्रामिंग होती है, ना वो सीट पे बैठ के जो है वो 5-5, 7-7 घंटे काम हो रहा है। तो अब हम क्या करें, हमारे लिए रास्ता क्या है? तो अजीजों, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं, यही असल काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग इसी का नाम होता है। काउंसलर आपको ऑप्शन देता है, काउंसलर आपको रास्ता देता है, काउंसलर आपको बताता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपके लिए आज 5 बेहतरीन ऑप्शंस लाया हूं, वो तमाम स्टूडेंट्स के जो आईटी पढ़ने वाले, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ऐसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, टेक्निकल काम नहीं करना पड़ेगा, कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई और इस तरह के काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी जानिब उनका करियर बहुत ग्रो करेगा। मेरा ये ख्याल है कि बाज केसेस के अंदर तो उनका करियर उन टेक्निकल लोगों से ज्यादा ग्रो कर जाएगा और वो ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। देखें, ग्रो करने का सिर्फ मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको पैसे कितने मिल गए और कितने नहीं मिल गए, बल्कि ये एक कंप्लीट पैकेज है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है और इस पूरे पैकेज को देखना होता है कि इसके नतीजे में मेरी लाइफ कैसे बन रही है, मेरा जनाब सुबह शाम कैसे हो रही है, मुझे अर्निंग कितनी हो रही है, मैं सोसाइटी को कितना सर्व कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को कैसा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मिलके एक साथ होती हैं। आइए अब हम उन ऑप्शंस की जानिब बढ़ते हैं। तो उन ऑप्शंस की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि देखिए कि जब आप टेक्निकल फील्ड में होते हैं तो उस वक्त तो आपके लिए सीधा एक ट्रैक होता है कि आप उस ट्रैक पे चलते हैं और सीधे चलते चले जाते हैं और वही आपको काम करना है, वही आपकी नीश है, डोमेन है, बड़ा फिक्स काम है। लेकिन जब आप टेक्निकल से निकलते हैं तो फिर ओवरलैपिंग होती है, फिर क्रॉस सेक्शनल काम करने पड़ते हैं, फिर आपको कुछ और चीजें भी अपने अंदर इंडक्ट करनी पड़ती हैं, कुछ और चीजें सीखनी भी पड़ती हैं, कुछ और चीजें जाननी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको ये बात तो जरूर समझनी होगी कि अगर हमने ये काम करना है तो फिर हमें कुछ और चीजें भी जाननी है। उसमें कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो सकते हैं, डिजाइन से रिलेटेड काम हो सकते हैं, स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं और फिर उसके अलावा ये कि आपकी कम्युनिकेशन और कुछ इस तरह के स्किल्स आपको और भी लेने होंगे, उस पर फोकस करना होगा। आपको करना यह है कि इन तमाम कैरियर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है, उसे देखना है और मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। तो जो जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और आप अपने अंदर चेक करेंगे कि मेरे अंदर कौन सी चीज मौजूद है, तो उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जनाब, सबसे पहले हम जिस ऑप्शन की बात करेंगे वो है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। ये एक ऐसा फर्द होता है, ये एक ऐसी जॉब है, ये एक ऐसा काम है कि जिसमें आपने अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है, उसके मतलब उसकी इंक्लिनेशन को देखना है कि वो उसकी अप्रोच क्या है, ताकि आप उसके मुताबिक उसके काम को बेहतर अंदाज से करवा सकें। और इसके लिए जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसके ज़हनी लेवल पे जाकर
کے اس کی ذہنی برابری پہ جا کے آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کریٹو تھنکنگ کر سکتے ہوں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے بیہیویئر انالیسس کر سکتے ہوں. تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ آپ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور کسٹمر کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے, اور کون کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیلڈ ہوتا ہے, اور کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی کے اندر, کسی بھی کمپیوٹر کمپنی کے اندر, یا کمپیوٹر سے ہٹ کے بھی کسی کمپنی کے اندر اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ سے کتنا زیادہ سیٹسفائیڈ ہے. تو جناب دوسرا کیریئر آپشن جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پروڈکٹ مینیجر. تو یہ کیریئر آپشن جو ہے یہ بہت اچھا آپشن ہے, اور یہ ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے. کسی بھی کمپنی کے اندر کسی بھی جو بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کوئی چیز بن رہی ہے اس کے اندر یہ ماسٹر مائنڈ کا کام کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ اس پروڈکٹ کو پورا اوورسی کر رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بن رہی ہے, کیا یہ ریکوائرمنٹس کے مطابق فٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور اس کو کرنے کے لیے جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, نمبر 1 اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے, نمبر 2 مارکیٹ نالج ہونا چاہیے, نمبر 3 ٹیم کولیبریشن ہونی چاہیے. یعنی ٹیم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر سکتے ہوں, مارکیٹ کو اچھا سا جانتے ہوں, اور اس کے مطابق اچھی اسٹریٹجی تیار کر سکتے ہوں. اور یہ چیز اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے اچھے سے سیٹ کر لیا, اور پھر یہ سمجھیے کہ آپ کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی کے اندر, کسی کمپیوٹر آئی ٹی کسی بھی کمپنی کے اندر ماسٹر مائنڈ کے طور پہ آپ ہوں گے, اور سیلری پیکج بہترین آپ کو ملے گا. جناب تیسرا کیریئر آپشن جو ہے وہ ٹیکنیکل ایچ آر ایم ہے, ٹیکنیکل ہیومن ریسورس مینیجر. اس کا کیا کام ہے؟ فائنڈ اینڈ ہائر. اس کا کام ہے کہ اچھا ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے جہاں کہیں موجود ہے, اور اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا ہے اور اپنی کمپنی کا حصہ بنانا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے انٹرپرسنل سکل چاہیے, یعنی کمیونیکیشن بہت اچھی چاہیے. دوسرا یہ کہ انڈسٹری کا نالج چاہیے. تیسرا یہ کہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے, تاکہ یہ کہ وہ اپنی ٹیم کو, اپنے افراد کو, اپنی کمپنی کو, سب چیزوں کو لے کے چل سکے. اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میری کمپنی چونکہ ٹیکنیکل ہے, اور میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی کتنے ساؤنڈ ہیں, کس طریقے سے ہیں, اور وہ ان کو چیک کر سکتا ہو. تو اس لیے جو اس کا جو ٹیکنیکل نالج ہے, جو آپ نے ڈگری لی تھی, جو آپ نے کیا تھا, وہ وہاں پہ سپورٹ آیا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایڈیشنل کوئی کورس کر کے اس کو ساتھ ملایا, اور اس طریقے سے آپ ایچ آر ایم کے اندر چلے گئے. نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بہترین کیریئر آپشن یہ بن گیا کہ وہاں پہ جا کے آپ ایک اچھے طریقے سے ایچ آر ایم کے طور پہ کام کریں گے. چوتھا کیریئر آپشن ہے جناب آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر. آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ٹیکنیکل پروجیکٹ کو مینیج کرنا ہے, ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے, اور ٹائم لائن کو میٹ کرنا ہے. اور اس کام کے لیے اس نے پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور وہ پوری ٹیم کو ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اس کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ سکل ہونا چاہیے, کوآرڈینیشن اچھی ہونی چاہیے, اور بجٹ کے بارے میں اچھی نو ہاؤ ہونی چاہیے, کہ تاکہ وہ ریسورسز کو بہترین طریقے سے کنٹرول بھی کر سکے, اور اچھا استعمال کر کے ٹائملی اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرے, اور اس کے نتیجے میں تاکہ کمپنی کو فائدہ ہو سکے. پانچواں کیریئر آپشن ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر کا, اور یہ ایک بہترین آپشن ہے. ویسے تو آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں, میں ڈیجیٹل مینیجر بن گیا ہوں, میں فلانا کر گیا ہوں. لیکن اصل پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کام کو کرنا کیسے ہے, اور ہینڈل کیسے کرنا ہے, اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ کام خود کرنے کا نہیں ہوتا, لیکن پوری انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آن لائن مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس میں ایس ای او کیا چیز ہوتی ہے, اس کی ڈومین کتنی ہے, کتنا پھیلا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ اور کس طریقے سے مارکیٹنگ کی جاتی ہے. یہ چیز اگر کسی فرد کو سمجھ آئے گی تو وہ آگے کر سکے گا. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ وہ ڈیٹا سے اس بات کو سمجھ سکتا ہو کہ یہ جو ڈیٹا میرے سامنے آ رہا ہے تو اس ڈیٹے سے کیا مطلب ہے, اور اس سے کیا سوسائٹی کا رجحان اور سوسائٹی کس سائڈ پہ انکلائن ہو رہی ہے, یا میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. یہ سینس اس کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر یہ سینس موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مارکیٹنگ ٹولز ہیں ان سے اس کو اچھا واقف ہونا چاہیے, تاکہ جن سے وہ کام کروا رہا ہے وہ اس کو آگے پیچھے نہ کر سکتے ہوں, ان کو اچھے طریقے سے وہ کنٹرول کر سکے. یہ کیریئر آپشن آج کا ایک بہترین کیریئر آپشن ہے.
اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ اس کام کو کرنا کیسے؟ اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈومین نالج اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس ڈومین نالج کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ نے ایک ڈگری پہلے کی ہے اس کے ساتھ آپ ایڈیشنل کوئی کورس کیجئے، کوئی آن لائن کورس کر لیجئے، کوئی سرٹیفکیشن لیجئے، تاکہ اس ڈومین کے بارے میں کمانڈ اچھی ہونی چاہیے۔ تو ایک اچھی کمانڈ جب آپ کے پاس آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، پرابلم سالونگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ مزید یہ کہ آپ کو اپنی نیٹ ورکنگ بنانی ہے، اپنے کنیکشن بنانے، ادھر ادھر یعنی اپنے آپ کو گھر میں بند نہیں کر کے بیٹھ جانا، بلکہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ جو اس ڈومین سے متعلق لوگ ہیں یا جو ادارے اس فیلڈ کے ہیں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کریں گے، تو اس کو اپروچ کرنا، وہاں نیٹ ورک بنانا، وہاں تک اپنی بات پہنچانا، اپنا سی وی پہنچانا، اپنی اپروچ کرنا اور اچھے طریقے سے، اور کسی سے مشورہ کر کے اپروچ کرنا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ نے سی وی بنایا ہے تو سی وی کو اسی کے مطابق ڈیزائن کرنا چاہیے۔ مثلا 5 چیزیں ہیں تو 5 چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ نے سی وی جناب کچھ بنایا ہوا ہے تو آپ نے اٹھ کے آپ نے کہا کہ جناب میں تو آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ اپلائی کر رہا ہوں، تو آپ اپلائی کر دیں گے تو وہ سی وی اس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کو اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ کی یہ دنیا بہت وسیع ہے، بہت سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ اپنے لیے آپشن کو ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کون سی ڈومین لے رہے ہیں۔ تو جو ڈومین لیتے ہیں اس کے لیے اپنا ایکشن پلان بنائیے اور کمنٹس میں بھی بتائیے کہ آپ نے کون سی ڈومین لی ہے اور اپنے لیے کون سی ڈومین آپ نے سیٹ کر کے اپنا ایکشن پلان بنایا ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔